اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے لیے نیا دن آسان بنا، ان کو علم نافع عطا فرما اور ان کے لیے سفر کامیابی سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ماں کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہی ہوتا ہے جب صبح صبح بچوں کو جگانا پڑتا ہے۔ آفٹر لانگ بریک، سمر بریک کے بعد بچوں کی روٹین اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا کہ ان کو یہاں اب اٹھانا اتنا مشکل ہوتا ہے صبح میں۔ امریکہ میں ایک ٹائم نہیں ہے بچوں کے اسکول جانے کا۔ آج تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ کل ہم لوگ نیو یارک سے ہو کے آئے اور میں نے سوچا تھا کہ میں بچوں کو نہیں اسکول بھیجوں گی۔ بچوں نے 2 دن اسکول جانا تھا، پھر آگے 2 چھٹیاں آ جانی تھی، تو پھر مجھے رات میں آیا کہ نہیں میں بچوں کو اسکول بھیج دوں گی، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشنس۔ تو آج پہلے دن تو نہیں نا میں ان کی اٹینڈنس خراب کروں گی۔ رات ہم لوگ 8 بجے آئے اور جیسے کہ سمر بریک ختم ہوئی ہے، بچے راتوں کو لیٹ سوتے تھے، تو یہاں بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ بچے رات کو سو نہیں رہے تھے۔ اینی ویز میں نے کہا بچوں اٹھو اور ریڈی ہو جاؤ جلدی سے، اور جیسے ہی بیٹی اٹھی تو ہمیں لگا کہ ہمارے پاس اسکیجول نہیں ریسیو ہوا بس کا۔ تو بعد میں جب بس آئی تو بیٹی جب جانے لگی تو میرے ہسبینڈ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اب بیٹی اور بیٹا سیم ٹائم پہ جائیں گے، 6:45 پہ یا 6:50 میں۔ تو سڈنلی ہمیں ایک دم شوق ہو گیا اور ہم نے بس کو کہا آپ چلے جائیں، ہم بچوں کو خود چھوڑ دیں گے، کیونکہ بیٹا ابھی سو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لاسٹ ایئر ایسے ہی 8:30 بجے بیٹی کی آتی تھی بس، 6:30 پونے 7 بیٹی کی آتی تھی، اینڈ 9 o'clock تک چھوٹے بچوں کی آتی تھی۔ اب اس سال تو انہوں نے ٹائمنگ اتنی چینج کر دی کہ آئی لٹل شاک کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اب 8:30 بجے جایا کریں گے، یا کبھی ان کی 8 بجے بس آ جاتی ہے۔ اینی ویز جلدی جلدی میں جو ملا میں نے یہاں پہ ان کو موزریلا چیز سٹک بنا دی، ساتھ میں نے فرائز کر دیے، کیونکہ میکائل نا کھانے میں بہت ہی چوزی ہے، وہ کھانا ایسے نہیں کھاتا، مجھے اس کو دیکھ کے اس کی مرضی سے لینا پڑتا، تو وہ آج کل موزریلا چیز سٹک بہت شوق سے کھاتا ہے۔ روزانہ یہ سوچنا پڑے گا کہ آج بچوں کو لنچ میں کیا دیا جائے، یہ ایک الگ امتحان ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، کتنی ماؤں سے پوچھوں کہ آپ لوگ آئیڈیا بتاؤ کہ بچوں کو لنچ میں کیا دینا چاہیے۔ آپ لوگ بھی مجھے بتائیے کومنٹس میں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ تر لنچ میں کیا دیتے ہیں۔ یہ 2 مہینے تو بہت ٹینشن فری گزری، لیکن اب مجھے بہت سوچ کے سمجھ کے چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ بیٹی تو سم ٹائم کبھی لے کے نہیں جاتی، وہ اسنیک لے جائے گی یا وہ بھی نہیں لے کے جائے گی، اور یہ جو چھوٹا ہے نا اس کا مجھے بہت ہوتا ہے، اس پہ مجھے بہت ترس آتا ہے کہ بیچارہ اتنا تھک جاتا ہے اور آتے ساری کہتا ہے ماما از اے ٹو لانگ ڈے، مطلب وہ اتنا تھک جاتا ہے نا لاسٹ میں۔ تو مطلب میں اپنے کلپ میں نے کے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگ دیکھیے گا ضرور ویڈیو کے اینڈ تک۔ خیر اس کو جلدی سے اٹھایا، جیسے ویسے بھی تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے میں کل کے ولاگ میں ڈالا تھا کہ میں نیو یارک سے آئی تھی تو میں نے ان کی کٹنگ بھی نہیں کرائی۔ کٹنگ کرانے میں لے کے گئی تھی لیبر ڈے پر، اس کو چل رہا تھا لیبر ڈیز کی ہالیڈیز تھی، تو اس نے ہمارے بچے کی کٹنگ نہیں کی، لیکن خیر آج کے ولاگ میں میں نے ان کی کٹنگ بھی کرا لینی ہے۔ چلے جی نکلتے ہیں اور بچوں دونوں کو چھوڑتے ہیں۔ بیٹی کو سب سے پہلے چھوڑوں گی ہائی اسکول، کیونکہ 7:30 تک ان کے ڈور بند ہو جائیں گے، اور 7:30 کے بعد آپ کا بچہ اسکول میں انٹر نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ فٹافٹ بھاگی ہوں، اور یہاں پہ اچھی بات کیا ہے کہ ایلیمنٹری ٹو ہائی اسکول ہمارا گھر کے بالکل ہی پاس میں ہے، صرف ہائی اسکول کے لیے مجھے تھوڑا سا نیچے جانا پڑتا ہے، بہرحال چلو کوئی نہیں، اچھا ہے گھر کے پاس ہے، واکنگ بھی ہے۔ تو چلے بیٹی کو یہاں اتارا، یہ ہے اس کی بلڈنگ۔ بیٹی ماشاءاللہ 10th گریڈ میں گئی ہے، اور یہاں پہ بچے اسکول ایسے ایزیلی نہیں جا سکتے، ہائی اسکول میں ان کو کارڈ دیا جاتا ہے جو ان کو اپنا اسکین کر کے اسکول میں جانا پڑتا ہے۔ خیر ناسٹ بیٹے کو بھی چھوڑا، یہ دونوں ہو گئے ریڈی۔ ان دونوں کو میں نے آتے ہوئے کہا کہ میں جا رہی ہوں تو آپ میرے یہاں تک ریڈی ہو جانا۔ میکائل نے اپنے قاعدے کی کلاس بھی لے لی، اور اب میکائل ریڈی۔ یہاں پہ ہسبینڈ کا لنچ باکس بنا رہی تھی، میں نے کہا ان کے پاس ابھی تھوڑا ٹائم ہے بس میں آنے میں، تو میں جلدی سے ہسبینڈ کو لنچ بنا دیتی ہوں۔ لنچ میں ہسبینڈ جو ہے فروٹ لے کے جاتے ہیں، کوئی کھانا وغیرہ نہیں لے کے جاتے۔ ناٹ گڈ ٹو مائی کیوٹی بچے۔ چلے جن کی بس اب چینج ہو گئی ہے۔ لاسٹ ایئر میرے چاروں بچے ایک ہی بس میں جاتے تھے، وہ 2 دفعہ آتی تھی، ابھی اس سال انہوں نے روٹ کر دیا ہے، بس نمبر نہیں کی ہے، روٹ اب چینج ہو گئے ان کے۔ اب یہ 2 بچوں کے لیے الگ سے بس ہے، اور وہ جو 2 بڑے جاتے ہیں وہ لاسٹ ایئر والی سیم بس میں جاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتوں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ امریکہ میں کیا ایسی پالیسیاں چلتی ہیں جی۔
خیر گھر تو میرے اسکول گھر کے پاس ہے، لیکن یہاں کچھ لمیٹڈ مائلز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی مائل اتنی دور ہے اسکول سے تو آپ یا خود چھوڑ دیں، اور کیونکہ میرے گھر کے ہے تو پاس ہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1-2 مائل شاید ہوتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، اسی لیے ہمیں اسکول والوں نے بس پرووائڈ کی۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد گھر ایک دم سونا سونا لگتا ہے، کبھی سوچتی ہوں کہ سکون بھی ہے اور دل خالی بھی لگتا ہے۔ آپ سب کو بھی ایسا لگتا ہے یا بس مجھے ہی؟ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں شور کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، لیکن جب چلے جائیں تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، لیکن چلے کوئی نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی ڈیلی روٹین شروع کر دی، گھر کی حالت چیک کریں، بس ہم چھٹیاں منا کے آئے، تھوڑا گھوم پھر کے آئے، اور بس یہ کپڑے جو تھے یہ میں نے سمیٹنے تھے، اور سامنے والی بکٹ میں نے واش کرنی تھی، اور میں نے آج گھر کی کلیننگ بھی کرنی تھی۔ خیر اس کے بعد میرا ٹائم ہو گیا جی لنچ کا۔ میں جیسے اپنا بریک فاسٹ جو ہے اسکپ کر دیتی ہوں، اور 12 بجے کے قریب میں اپنا بریک فاسٹ لنچ دونوں لے لیتی ہوں۔ کھانے میں پروٹین بہت زیادہ لیتی ہوں اور فروٹ کی ایک پلیٹ بھی لے لیتی ہوں۔ آج تھا کہ بس کھانا بنا بھی ہوا تھا، میرا سالن بھی بنے ہوئے تھے، جانے سے پہلے امی نے قیمہ آلو بھی بنا دیا تھا، اور کچھ کھانا جو بچ گیا تھا وہاں سے بھی لے آئے تھے، تو بچوں کے لیے میں نے خالی بوائل رائس کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سوچا چلے میں دہی بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت من کر رہا ہے میرا کڑی کھانے کو۔ بیچ میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ گھر کافی گندا تھا، صاف صفائی کرنی تھی، تو یہ باہر کے کیمرے سے میں نے تھوڑے کلپ کیپچر کر لیے۔ بیٹی آ گئی تھی تو بس ابھی یہاں پہ وہ اترے گی اور اس سے تھوڑی باتیں کروں گی میں۔ چلے سنتے ہیں۔ میری بیٹی آ گئی، بیٹا نہیں آیا، بیٹے کا میچ تھا۔ السلام علیکم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ گیا کیا حال ہے؟ نیو شوز، ہاؤس شوز صحیح ہے؟ بھائی نہیں آیا؟ کیوں؟ میری بچی آ گئی، فون انہوں نے لے لیا۔ پالیسی کیا ہے؟ فون نہیں رکھنا، انہوں نے پاس نہیں ہے، میگنیٹ ہے۔ پھر آپ نہ لے کے جایا کرو فون، ہیں لے کے جانا نہیں تو فائدہ کیا پھر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ فون نہیں یوز کر سکتے؟ بریک ٹائم بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں تو فون پاس میں ڈال کے کہاں اپنے بیگ میں رکھنے ہوتے ہیں؟ اس میں۔ یہ کیا بات ابھی دفعہ کرو، نہ لے کے جایا کرو۔ بس پہلے فون لے کے جاتے تھے یہ لوگ، اور لاسٹ ایئر تک تو یہ یوز کر لیتی تھی، اب انہوں نے یہ میگنیٹ دیا۔ کیا لگایا فریج میں؟ اچھا یہ میگنیٹ ہے، اس میں فون رکھ سکتے۔ ہمارے اسٹیٹ میں انہوں نے ایک الگ پالیسی نکال دی ہے، جب بیٹی پہلے پچھلے سال جاتی تھی تو فون لے کے جاتی تھی، تھوڑی اپڈیٹ دے دیتی تھی، ماما میری اب یہ کلاس ہے میں جا رہی ہوں، ماما میں ابھی جم میں ہوں، ماما میں ابھی فری ٹائم ہوں، میں لنچ میں ہوں۔ تو اس سال انہوں نے پاؤچ دے دیے کہ آپ نے اسکول میں انٹر ہوتے سارے یہ پاؤچ میں ڈالنا ہے، اور انہوں نے وہیں پہ میگنیٹ کچھ اپنے رکھے ہوئے ہیں جو انہی میگنیٹوں سے کھل سکتے ہیں اور انہی میگنیٹوں سے بند ہو سکتے ہیں۔ تو لیجیے میرے چھوٹے مننے بچے بھی آ گئے، تو میں بیٹی کو بول رہی تھی کہ مت آپ لے کے جاؤ، لیکن اب سے وہ اسکول فون نہیں لے کے جاتی کیونکہ کہتی ہے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے تو میں کیوں فضول پاؤچ میں ڈال کے رکھوں۔ فرسٹ گریڈ میں فرسٹ ٹائم میرا بچہ گیا چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ کچھ بچوں کو ویلکم کیا، بچے اسنیک دیے، تھوڑی سی وہ سے کو کھیلنے والی گیم دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فولڈر دیے۔ امریکہ میں ہماری کوئی سپلائی نہیں ہوتی کہ بچوں کو کاپیاں کتابیں لے کے دیں، یہاں پہ یہ 2 پیکٹ بنے ہوتے ہیں، ریٹرن کا سامان ہمیں اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور کیپ کرنے کا سامان ہمیں اس میں بھیجتے ہیں۔ کوئی بھی میسیج ہو یا کوئی پیپر ایسا جو فل کرنا ہو، میڈیکل کا ہو، کوئی ٹرپ کا ہو جس میں ان کو سائن چاہیے ہوتے ہیں، پکچر ڈے کے لیے سائن چاہیے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس ریٹرن میں ڈال کے دینا پڑتا ہے۔ یہ پیپر کچھ ایسا تھا کہ آپ بتائیں کہ بچے کو کسی سے الرجی ہے، جیسے میرے بچے یہاں پہ پورک فورک سے ان کو الرجی ہے، تو ہم نے وہ سائن کر کے بھیج دیے۔ یہ پیکٹ انہوں نے ہمیں بھیجا تھا کہ یہ سب چیزیں ان کو چاہیے، پینٹس، ٹی شرٹ، انڈر پینٹس اور ساکس وغیرہ، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں یہاں پہ اس میں بھر کے ڈال کے بھیج دوں گی۔ اینڈ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو گیم سے پک کرنا تھا، اس کی پریکٹس چل رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں اسکول میں کپڑے کچھ پہن کے جاتا ہے، اور جب اس کی چھٹی کے بعد ان کو پارک لے جاتے ہیں ٹریننگ کرانے کے لیے تو کپڑے وہاں چینج کر لیتا ہے۔ کٹنگ کرا لی، کٹنگ کرانے کے بعد گھر آئے، ان کو کھانا دیا، اور 5 بجے ہی میکائل سو گیا۔ میکائل رات کو لیٹ سویا تھا اور صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور بہت تھک گیا تھا۔ خیر جی یہ تھی میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے بیل آئیکن کے ساتھ۔ ملوں گی انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔